12واں باب اس کی 11ویں آیت۔ اور وہ برہ کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث اس پر غالب آئے، اور انہوں نے اپنی جان کو عزیز نہ سمجھا، یہاں تک کہ موت بھی گوارا کی۔ رومیو 16 باب کی 20ویں آیت میں لکھا ہے، خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے، شیطان کو تمہارے پاؤں سے جلد کچلوا دے گا۔ ایمانداروں کے لیے خدا کا ارادہ یہ ہے کہ وہ شیطان کو کچلنے والے بن جائیں۔ اگر یہ ممکن نہ ہوتا تو خدا اسے اپنے کلام میں درج نہ ہونے دیتا۔ چنانچہ یہ نہ صرف ممکن ہے بلکہ یقینی ہے۔ خداوند مسیح نے غالب آنے کے لیے خود اپنی مثال دی کہ جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا۔ خداوند مسیح نے یوحنا 16 باب کی 33ویں آیت میں فرمایا، خاطر جمع رکھو میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ مکاشفہ کی کتاب کے 2 اور 3 باب میں 7 کلیسیاؤں کو جو 7 پیغام لکھے گئے، ان میں غالب آنے والوں کے لیے خاص انعاموں کا ذکر ہے، مثلا زندگی کے درخت کا پھل، زندگی کا تاج، پوشیدہ من اور ایک سفید پتھر جس پر نیا نام لکھا ہوگا، قوموں پر اختیار اور صبح کا ستارہ، سفید پوشاک، خدا کے مقدس میں ایک ستون بناؤں گا اور اس پر 3 نئے نام لکھوں گا، اپنے ساتھ تخت پر بٹھاؤں گا، وہ ان چیزوں کا وارث ہوگا۔ ان مقدسوں کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ غالب آئے۔ ان کو غالب آنے کے لیے نہیں کہا جا رہا بلکہ وہ غالب آ چکے ہیں۔ اس سے موجودہ زمانے کے ایمانداروں کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے کہ غالب آنا ناممکن نہیں بلکہ عملی طور پر ممکن ہے۔ اس آیت میں ان کے غالب آنے کی 2 وجوہات بھی دی گئی ہیں، یعنی برہ کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث۔ زمین پر خدا کے لوگوں کی فتح اور غلبے کا سبب برہ کا خون ہے۔ یہ خون نہ صرف شروع میں نجات کا سبب بنتا ہے بلکہ نجات کے بعد قوت پانے کے لیے بھی درکار ہوتا ہے۔ برہ کے خون سے گناہوں کی معافی ملتی ہے، نکمے چال چلن سے خلاصی ملتی ہے، گناہ گار انسان راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں، برہ کے خون سے کاہن اور بادشاہ بن جاتے ہیں، برہ کا خون مردہ کاموں سے پاک کرتا ہے، خدا کی نزدیکی ملتی ہے، خدا کے ساتھ صلح اور میل ہوتا ہے، ہمارا فدیہ یا کفارہ بنتا ہے، پاک مکان میں جانے کی دلیری ملتی ہے اور شیطان پر غلبہ ملتا ہے۔ بعض ایماندار برہ کے خون کو صرف نجات کے لیے ضروری سمجھتے ہیں اور بعد میں اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، لہٰذا وہ برہ کے خون کو بار بار اپنے اوپر لینا مناسب نہیں سمجھتے۔ لیکن مندرجہ بالا فہرست صاف عیاں کرتی ہے کہ ایمان کی زندگی میں شیطان پر غالب آنے کے لیے اور بہت سی دوسری باتوں کے لیے برہ کے خون کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اس غرض سے اگر ہم دعا میں ایمان کے ساتھ برہ کے خون کو اپنے اوپر مانگ لیں تو غلط نہ ہوگا۔ اگر ہم نے گناہ کیا ہے تو برے کے خون سے پھر دھلنے کی ضرورت ہے تاکہ معاف کیا جائے۔ شیطان کے الزامات اسی لیے کارگر ثابت نہیں ہوتے کہ برہ کا خون اس کے سب الزاموں کا جواب ہے اور وہ بے تاثیر ہو جاتے ہیں۔ مقدسوں کے غالب آنے کا دوسرا راز ان کی گواہی کے کلام میں ہے۔ خدا نے اپنے مقدسوں کو یہ حق بخشا ہے کہ وہ آدمیوں کو خدا کی بادشاہی میں لائیں۔ اس مقصد کے لیے ان کو گواہی دینا ضروری ہے۔ یہ گواہی کلام کی بشارت دینے سے یا عملی زندگی سے دی جا سکتی ہے۔ مقدسوں کی گواہی شیطان کے لیے ایک دھمکی کا کام کرتی ہے، لہٰذا زیادہ گواہی دینے والے مقدسین زیادہ غالب آتے ہیں۔ گواہی دینا مسیحی ایمان کا نشان ہے، کیونکہ لکھا ہے جو خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے آپ میں گواہی رکھتا ہے۔ گواہی دینا پاک روح کی موجودگی کی نشانی ہے۔ خداوند مسیح نے فرمایا کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ پس اگر کوئی انسان مسیح پر ایمان رکھتا ہو اور یہ بھی اقرار کرتا ہو کہ اسے پاک روح ملا ہوا ہے تو لازمی ہے کہ وہ ان کے ثبوت میں گواہی دے۔ اس آیت میں تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جان کو عزیز نہ سمجھا۔ خداوند مسیح نے فرمایا جو اپنی جان کو عزیز رکھتا ہے وہ اسے کھو دیتا ہے، اور جو دنیا میں اپنی جان سے عداوت رکھتا ہے وہ اسے ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے گا۔ مسیح کی شہادت کے لیے ضروری ہے کہ مسیح کی محبت کو اول درجہ دیا جائے۔ خداوند مسیح نے متی 10 باب کی 37ویں آیت میں فرمایا، جو کوئی باپ یا ماں کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں، اور جو کوئی بیٹے یا بیٹی کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں۔ جو کوئی اپنی جان بچاتا ہے وہ اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوتا ہے اسے بچائے گا۔ میرے عزیزوں، مصیبت کے زمانہ کے مقدسین بھی پہلی صدی کے مقدسین کی طرح مسیح کی خاطر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں گے اور مسیح کے سوا باقی سب چیزوں کو ناچیز سمجھیں گے۔
انہی کی بابت اس آیت میں گواہی ہے کہ انہوں نے اپنی جان کو عزیز نہ سمجھا، یہاں تک کہ موت بھی گوارا کی، اور اسی لیے ان کے بارے میں مکاشفہ 20 باب کی 4 آیت میں لکھا ہے، وہ زندہ ہو کر 1000 برس تک مسیح کے ساتھ بادشاہی کرتے رہے۔ بارہ باب 12ویں آیت۔ پس اے آسمانوں اور ان کے رہنے والوں، خوشی مناؤ، اے خشکی اور تری تم پر افسوس، کیونکہ ابلیس بڑے قہر میں تمہارے پاس اتر کر آیا ہے، اس لیے کہ جانتا ہے کہ میرا تھوڑا ہی سا وقت باقی ہے۔ یوحنا رسول نے آسمان پر سے جو آواز آتی سنی اس کو بڑی کہا گیا ہے۔ یہ 2 معنوں میں بڑی ثابت ہوئی، اول متن کے لحاظ سے اور دوم شدت کے لحاظ سے۔ متن کے لحاظ سے یہ آواز اس طرح بڑی ہے کہ اس میں بہت سی باتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ شدت کے اعتبار سے یہ آواز اس طرح بڑی ہے کہ تمام زمین اور سمندر اور تینوں آسمانوں میں سنائی دی گئی۔ مکاشفہ 5 باب کی 3 آیت میں جو منادی کی گئی وہ بھی اس قسم کی بلند آواز سے کی گئی، کیونکہ وہاں بھی منادی کی اس آواز کو سارے آسمان، زمین اور زمین کے نیچے تک پہنچانا مقصود تھا۔ یہ بڑی آواز آخر میں آسمان اور ان کے رہنے والوں اور زمین اور سمندر کے رہنے والوں سے مخاطب ہو کر بالترتیب خوشی اور غمی کا پیغام دیتی ہے۔ یہ آواز آسمان کے رہنے والوں سے کہتی ہے کہ خوشی مناؤ، اور زمین اور سمندر پر افسوس کرتی ہے۔ اگر ہم لفظ آسمان پر غور کریں تو جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، یعنی آسمانوں۔ آواز دینے والوں کی یہ خواہش ہے کہ یہ آواز تینوں آسمانوں میں سنائی دے۔ آسمانوں کی کیفیت پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اب تینوں آسمان مکمل طور پر خداوند مسیح کے اختیار میں ہیں، کیونکہ پہلا آسمان جس پر کافی دیر سے ابلیس کی بادشاہت تھی اب اس سے خالی کروا لیا گیا ہے، اور تیسرے آسمان کی طرح اس پہلے آسمان میں بھی اس کا داخلہ ممنوع ہے۔ آسمان میں خوشی کا ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ خداوند مسیح کی پیدائش پر فرشتوں نے خوشی کی، پھر ایک توبہ کرنے والے گناہ گار کے باعث خدا کے فرشتوں کے سامنے خوشی ہوتی ہے۔ ہر روز دنیا کے کسی نہ کسی حصے میں لوگ توبہ کرتے ہیں اور خداوند مسیح کو قبول کر کے نجات پاتے ہیں۔ اس لیے یوں کہہ سکتے ہیں کہ مشکل سا کوئی دن ایسا گزرتا ہوگا جب آسمان پر خوشی نہیں ہوتی ہوگی۔ ہم جانتے ہیں کہ جب آسمان میں کلیسیا اور خداوند مسیح کا میل ہوگا اس وقت بھی بہت خوشی کا سماں ہوگا۔ آخر میں اس بے اندازہ خوشی کا بھی ذکر کرنا چاہیے جو نئے یروشلم میں لگاتار قائم رہے گی، کیونکہ وہ ابدی خوشی ہوگی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آسمان اور زمین فٹ بال کی 2 مخالف ٹیموں کی مانند میچ کھیل رہے ہیں، ایک کی شکست دوسرے کی خوشی کا باعث بنتی ہے۔ یہ عام طور پر درست ہے کہ دنیا کی خوشی آسمان میں غمی اور اداسی پیدا کرتی ہے، کیونکہ دنیا کی خوشی گناہ، بدی، بت پرستی، خون اور شرارت میں ہے۔ جب دنیا کی عدالت ہوتی ہے اور اسے بدی کی سزا ملتی ہے تو آسمان پر خوشی ہوتی ہے۔ مثلاً طوفان سے پہلے دنیا گناہ میں خوش تھی، لیکن خدا ملول ہوا۔ اسی طرح جب مسیحی لوگ ستائے جاتے اور مارے جاتے تھے تو دنیا بہت خوش ہوتی تھی، لیکن آسمان غمگین ہوتا تھا، کیونکہ خداوند خود ستایا جاتا تھا۔ اس آیت میں خشکی اور تری کے لیے افسوس کیا گیا ہے۔ چوتھے فرشتے کے نرسنگا پھونکے جانے کے بعد ایک عقاب نے 3 افسوس کہے۔ پہلا افسوس 9ویں باب کی 12ویں آیت میں ہوا، دوسرا افسوس 11ویں باب کی 14ویں آیت میں ہوا۔ اس باب کا افسوس تیسرا افسوس ہے۔ اب زمین اور سمندر کے لیے افسوس کا اعلان کیا جاتا ہے، اور ساتھ وجہ بھی بتائی جاتی ہے کہ ابلیس اپنی شکست پر بہت قہر آلودہ ہے۔ اب آسمان میں اس کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہی، اور نہ وہ کائنات کے کسی اور حصے میں جا سکتا ہے۔ اب اس کے لیے زمین اور سمندر کے سوا اور باقی کوئی جگہ نہیں رہی۔ اب ابلیس اور اس کے فرشتوں کو انسانوں اور جانوروں میں رہنا پڑے گا۔ اب اسے حکومت کرنے کا کوئی نیا طریقہ ایجاد کرنا پڑے گا۔ اس آیت کا آخری حصہ ابلیس کے بڑے قہر کی ایک اور وجہ بتاتا ہے۔ اب شیطان کو معلوم ہے کہ اس کا اختیار اور آزادی ختم ہونے میں بہت تھوڑا وقت باقی رہ گیا ہے۔ یہ وقت اندازاً 3.5 برس یا 42 مہینے یا 1260 دن ہے، جو 6000 سالوں کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں۔ جنگ کے بعد نہ صرف اس کی قوت محدود ہو چکی ہے، بلکہ اس کا وقت بھی ختم ہونے کے قریب آ گیا ہے۔ اب اسے اٹھا گڑے کی قید کا لمحہ بہت قریب نظر آ رہا ہے۔ بس اختیار، قوت، قدرت، بادشاہت، آزادی، غرض کے ہر لحاظ سے اس کا اخیر وقت آ پہنچا ہے، جس سے اس کو بڑی کوفت ہو رہی ہے۔
اور بہت غصہ آ رہا ہے۔ یہاں دو قہروں کا مقابلہ کریں۔ مکاشفہ 6:17 میں خدا کے بڑے غضب کا ذکر ہے اور اس آیت میں ابلیس کے بڑے قہر کا ذکر ہے۔ ابلیس کو جو تھوڑا سا وقت اور دے دیا گیا ہے اسے بڑی مصیبت کا زمانہ کہتے ہیں۔ اس 3.5 سال کے عرصہ کو ابلیس مذہب اور سیاست کے ذریعہ خداوند مسیح کے خلاف آخری بغاوت بھڑکانے میں استعمال کرے گا، اگرچہ اسے علم ہے کہ وہ پھر شکست کھائے گا، پکڑا جائے گا اور باندھا جائے گا اور 1000 سال کے لیے اتھا گڑھے میں ڈالا جائے گا۔ پھر بھی وہ ہمت نہیں ہارے گا۔ وہ زمین کی سب قوموں اور بادشاہوں کو خداوند مسیح کے خلاف لڑائی کے لیے جمع کرے گا اور پھر وہیں گرفتار بھی ہو جائے گا۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، اس کتاب کی نبوت کی باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔